سیدہ کے گھر میں جو چکی چلا رہا ہوں یہ ضرور کر پائے گا۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ امام حسین کے جلسے کیا کرو، تنہا نہ آیا کرو، اپنے بچوں کو لے کے آیا کرو، اپنے گھر والوں کو لے کے آیا کرو، سب کو دعوت دیتے ہوئے آیا کرو، کوئی جانے کی کوشش کرے اسے بٹھایا کرو۔ بہت زیادہ آپ کے یہاں جلسے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ تو آپ کی قسمت ہے کہ ہر رات حسین کا جلسہ آپ کو ملے، ہر رات حسین کا ذکر آپ کو ملے، ہر رات حسین کی محفلیں آپ کی بستی میں سے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ان بستیوں کو جہاں حسین کی محفلیں سجتی ہیں، ان سینوں کو جن سینوں میں دل حسینی ہے، ان زبانوں کو جو زبانیں حسین کے نام پہ بول رہی ہے، ان ہاتھوں کو جو حسین کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سنیں امام حسین کی شان کیا ہے، امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے صحابہ میرا دل کہتا ہے آج مدینے کی گلیوں میں گھوم لیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک پہنتے ہیں، میرے حضور آگے آگے چلتے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرے تو دیکھا ایک میدان ہے، اس میدان میں چند بچے کھیل رہے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ، سارے صحابہ ٹھہر گئے، میرے حضور بھی ٹھہر گئے، اور جب میرے حضور ٹھہرے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور کو، اور حضور ان بچوں میں ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے حضور نے جب دیکھا تو آگے قدم بڑھایا اور اس میدان میں گئے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور میدان میں گئے اور جانے کے بعد میں ایک بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، اور جب میرے سرکار نے اس بچے کے ساتھ میں اتنی عنایت فرمائی نا تو ہر بچہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا کاش میری پیشانی ہوتی، حضور کے لب ہوتے، میرا سینہ ہوتا، حضور کا علم نشرح لکا صدرک سینہ ہوتا، کاش حضور کی گود ہوتی اور مجھے حضور اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ سارے بچے ہیں مگر اتنا سمجھ رہے ہیں کہ جس بچے کو حضور نے اٹھایا ہے اب دنیا میں اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ جس بچے کو حضور نے اٹھایا ہے اب دنیا میں کوئی گرا نہیں سکتا۔ میرے حضور نے اس کی پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، گود پہ بٹھایا۔ صحابہ قریب آئے، کہا یا رسول اللہ اتنے بچے کھیل رہے تھے مگر آپ نے ان بچوں میں سے صرف ایک بچے کو اٹھایا، اپنی گود پہ بٹھایا۔ اے میرے آقا کیا بات ہے، آخر اس بچے پہ اتنا کرم کیوں، آخر اس بچے پہ اتنی رحمت کیوں، آخر اس بچے پہ آپ کا اتنا دست شفقت کیوں، آخر اس بچے کی پیشانی کو آپ نے چوما کیوں، آخر اسے سینے سے لگایا کیوں، آخر اسے گود میں بٹھایا کیوں۔ توجہ ہے نا، حسین کے جلسے میں آئے ہو تو دیکھو حسین کے جلسے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے، حسین کے جلسے میں پتہ کیا ہے، حسین کے جلسے میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اے صحابہ سنو، ایک دن میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ چند بچوں کے ساتھ میرا بچہ حسین بھی کھیل رہا ہے، میرا شہزادہ حسین بھی کھیل رہا ہے، میرا نور نظر حسین بھی کھیل رہا ہے۔ انہی بچوں میں کھیلتے کھیلتے میں نے یہ بھی دیکھا میرا حسین جب دوڑ کر کے آگے جاتا ہے تو تمام بچے اس کے پیچھے جاتے ہیں مگر یہ بچہ ٹھہر جاتا ہے اور ٹھہر کر کے دیکھتا ہے حسین نے پیر کہاں رکھا ہے، حسین نے قدم کہاں رکھا ہے، حسین کا نشان قدم کہاں ہے۔ سارے بچے پیچھے پیچھے جاتے ہیں مگر یہ بچہ حسین کے پیر رکھنے کی جگہ سے تھوڑی سی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے پہ ملتا ہے، اپنے لبوں سے لگاتا ہے، اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ میں نے جب اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ میرے حسین کا دیوانہ ہے، یہ میرے حسین کا عاشق ہے، یہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرے حسین سے پیار کرنے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ اللہ حسین جو حسین سے محبت کرتا ہے میں مدینے والا اس سے محبت کرتا ہوں، میرا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، میرا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے،
جو حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے الفت رکھتا ہے. اب توجہ ہے نا؟ بس تھوڑی دیر ذرا کہتے ہیں یا حسین. سارے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنے یا حسین. اے صحابہ، اسے میرے حسین سے محبت، مجھے اس سے محبت. اس نے اپنا دل حسین سے لگایا، میں مدینے والے نے اپنا دل اس سے لگایا. اس کے دل میں حسین رہتے ہیں، میرے دل میں یہ بچہ رہنے لگا. آپ دیکھیں امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کی شان کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں آقا مولا سید المرسلین خاتم النبیین اتنا کرم. تو میرے سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے دنیا، ابھی اس کا بدلہ قیامت میں دینا ہے. اٹھا دیا کریں نوجوانوں، اس کا بدلہ، یہ تو دنیا ہے دنیا. اس نے جو مٹی اٹھائی نا، لگائی نا چہرے پہ، اس کا بدلہ قیامت میں دینا ہے. یا رسول اللہ، اس کا بدلہ قیامت میں کیا ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا یہ بچہ میرے شہزادے حسین کے ساتھ جنت میں جائے گا. میرے شہزادے حسین کے ساتھ جنت میں جائے گا. اب یہاں پہ بیٹھے ہیں نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا. صرف اتنا ہی نہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہو یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ جنت میں جائے گا، بلکہ آقا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، سید المرسلین فرماتے ہیں یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور اس بچے کا جو باپ ہے وہ حسین کے بابا علی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور جو اس بچے کی ماں ہے وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جائے گا. ارے تکبیر. نوجوان کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر محبت کی ریت نہیں جانتے. آپ کو وہ محبوب جن کو آپ نے دل دیا ہے، محبت کا اصول نہیں جانتے. آج سینکڑوں محبت کرنے والے ہیں، کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. سینکڑوں محبت کرنے والے ہیں، کوئی آگ میں جل کے مر رہا ہے. سینکڑوں محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے دریاؤں میں کود کر کے جان دے دی ہے. سینکڑوں محبت کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے سرباز کی ٹکی کھا کر کے جان دے دی ہے. سینکڑوں محبت کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے گلا گھونٹ کے اپنی جان دے دی ہے. سینکڑوں محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے کر کے دنیا سے چلے گئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اور کہتے پھرتے رہے ہمارا محبوب بے وفا ہے، ہمارا صنم بے وفا ہے. نہیں میرے بھائی، تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں، تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں، تیرے بڑے بھائی نے تجھے سکھایا نہیں. تیرا معاشرہ صحیح نہ رہا، تیری اٹھک بیٹھک صحیح نہ رہی، تیری صحبت صحیح نہ رہی. اگر عالم کے پاس بیٹھا ہوگا، حافظ کے پاس بیٹھا ہوگا، قاضی کے پاس بیٹھا ہوگا، مفتی کے پاس بیٹھا ہوگا، سادات بیکگراؤنڈ کی بارگاہ میں آیا گیا ہوگا، تو تجھے ایک محبوب بتایا جاتا جو ایسا محبوب ہے کہ وہ وفا کی ریت اتنی نبھانا جانتا ہے کہ آپ دنیا میں پکڑتا ہے اور جنت میں لے جا کے چھوڑتا ہے. دنیا میں پکڑتا ہے اور جنت میں لے جا کے چھوڑتا ہے. تو نے محبوب غلط چنا ہے، اس کو چنا جو وفا کی ریت نہیں جانتا. محبوب اسے بنا جو وفا کی ریت جانتا، جو وفا کے اصول جانتا، جو وفا نبھانا جانتا ہو، جو وفاؤں پہ سب کچھ قربان کرنا جانتا ہو. یہ کون ہے محبوب؟ اسی کو دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے. اسی کو دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے. اسی کو دنیا آمنہ کا لال کہتی ہے. اسی کو دنیا ساری کائنات کا مالک و مختار کہتی ہے. اسی کو دنیا ہم سب کا آقا کہتی ہے. ان سے لگاؤ دل، لگاؤ گے زمین پر، میرے حضور نہ قبر میں تمہارا ساتھ چھوڑیں گے
نہ قیامت کے میدان میں تمہارا ساتھ چھوڑیں گے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں مساطے بھی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ ان کے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ لوگوں جب اتنی زندگی گزر گئی اسے بھول جاؤ، اب جو زندگی گزارنا ہے وہ حسینی بن کے گزارنا ہے، اب جو زندگی گزارنا ہے وہ نبی کا عاشق بن کے گزارنا ہے، اب جو زندگی گزارنا ہے وہ مدینے والے کی محبت میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ ہر رات ہوتی ہے، آج نہیں جائیں گے کل چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کل جانے سے آپ کو وہ نہ ملے جو آج کی رات میں آپ کو ملنے والا ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات مغفرت کی رات ہو جائے، بخشش کی رات ہو جائے، نجات کی رات ہو جائے۔ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، آج سال میں ایک مہینہ محرم شریف کا آتا ہے، اس ایک مہینے میں 4-6 پروگرام ہماری بستی میں ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جبکہ صبح اچھا ناشتہ، دوپہر میں اچھا کھانا، شام کو اچھا کھانا، کبھی شربت، کبھی کولڈ ڈرنک، کبھی جوس، یہ سب کچھ کھانے کے باوجود ہم سے 2 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن کبھی دل سے سوچا ہے مدینہ شریف کو چھوڑنے والا، مکہ شریف کو چھوڑنے والا، کربلا کے راستے کی تکلیفیں اٹھانے والا، کربلا میں جانے والا، 3 دن بھوکا پیاسا رہنے والا وہ حسین، اور وہ حسین کے گھر والے کیسے رہے ہوں گے؟ اور یہ تاریخ پوچھو علماء سے، یہ تو حسین کے گھر والے گئے ہیں نا کربلا کے میدان میں، یہ اپنے لیے نہیں گئے، نانا کی امت کو دین مل جائے اس لیے گئے ہیں، نانا کی امت کو قرآن مل جائے اس لیے گئے ہیں، نانا کی امت کو اسلام مل جائے اس لیے گئے ہیں، نانا کی امت کو ایمان جیسی بے بہا دولت مل جائے اس لیے گئے ہیں۔ سوچو مدینہ شریف کو کیسے چھوڑا ہوگا میرے حسین نے، مکہ شریف کو کیسے چھوڑا ہوگا میرے حسین نے، کربلا کے چٹیل میدان میں دو محرم الحرام کو جب میرے آقا پہنچے تھے نا 1000 سپاہیوں کے ساتھ میں، جناب حر نے آپ کا گھراؤ کیا تھا اور کہا تھا حسین ابھی ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے، آپ کو یہی ٹھہرنا ہوگا۔ تو میرے آقا امام حسین نے کہا تھا حر تیری اوقات ہے مجھے روکنے کی، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اس شیر خدا کا شیر ہوں جنہوں نے باب خیبر کو اکھاڑ کر کے 40 قدم دور پھینکا تھا، تو مجھے روکے گا؟ اور رہی بات یہ کہ یزید کی حکومت ہے تو یزید کی حکومت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، میرا نانا تو وہ ہے جس کی حکومت ساری کائنات پہ چل رہی ہے۔ توجہ سے سن لیجئے، وقت تھوڑی دیر ہو، میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں چٹیل میدان میں جب کھڑے تھے نا تو پورا پچھم اتر دکن چاروں طرف دیکھا، میرے حسین کو ایسا لگا کہ یہ میدان کوئی خاص میدان ہے۔ فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح اس میدان کا نام کیا ہے؟ دل سے سنے اس میدان کا نام کیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام آیا نا میرے آقا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شہزادے علی اکبر نے دیکھا، اچانک بابا رونے لگے، قریب آئے سینے سے لپٹ گئے۔ بابا کیا بات ہے، کوئی بات ہے؟ میرے حسین کہتے ہیں اے شہزادے کوئی بات نہیں، بس یہی وہ جگہ ہے جہاں ٹھہرنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں گھوڑے باندھنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں خیمے نصب کرنا ہے۔ شہزادے علی اکبر کہتے ہیں بابا بات کیا ہے؟ تو میرے حسین کہتے ہیں بیٹا بچپن میں نانا مصطفیٰ نے جس زمین کا نام لیا تھا یہ وہی زمین ہے، جو نام بتایا تھا یہ وہی نام ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے، یہاں ہمیں نانا سے وعدہ کیا ہوا جو تھا اسے پورا کرنا ہے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جانشاروں سے فرمایا، اہل بیت کے تمام افراد سے فرمایا چلو گھوڑوں سے نیچے اترا جائے اور یہیں پہ خیمے نصب کیے جائیں گے، یہیں پہ گھوڑے باندھے جائیں گے اور یہیں پہ ہمیں ٹھہرنا ہے۔ میرے آقا حسین کا حکم پا کر کے تاریخ سن لے ذرا، میرے آقا حسین کا حکم پا کر کے
سارے سپاہی تیار ہو گئے، وہ جب خیمے نصب کرنے کے لیے کربلا کی زمین کو کھودنے لگے تو توجہ سے سنیے گا، شہزادے علی اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسے ہی زمین کربلا میں کہیں پہ گڈھا کھودا جاتا ہے تازہ خون نکلنے لگتا ہے، اگر کوئی لکڑی توڑی جاتی ہے تازہ خون نکلنے لگتا ہے، اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا ہے تازہ خون نکلنے لگتا ہے۔ توجہ سے سنے، شہزادے علی اکبر نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ گڈھا کھودو تو تازہ خون، پتھر اٹھاؤ تو تازہ خون، لکڑی توڑو تو تازہ خون، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا حسین کے کلیجے سے لپٹ کے کہتے ہیں بابا یہ